الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خداوند متعال سے التجا ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں جو بھی مریض ہیں، مخصوصاً جو مریضوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، خداوند متعال ان سب کو جلد از جلد شفائیں عنایت فرمائے. خداوند متعال اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے امن و انصاف میں شامل فرمائے. اچھا، آج جو ہے وہ 14ویں جز کی تلاوت ہوئی، 14واں سے 12. اس میں جو ہے ہمارے پاس دو سورے ہیں، سورہ ہجر ہے اور سورہ نحل ہے، دو سورے. تو کچھ آیات جو ہے وہ سورہ ہجر سے لی ہیں، انشاءاللہ ان کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وقت ہے ہمارے پاس. سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. سورہ ہجر میں جو ہم نے آج داستان اٹھائی ہے وہ یہ داستان ہے ابلیس کی، کہ خداوند متعال نے جو ہے وہ کس طرح اس کو اپنی بارگاہ سے خارج کیا. تو اس کی کیا وجوہات تھی، اس کو کچھ دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آیت نمبر 26 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو خشک مٹی سے بنایا، گل سے بنایا. جب گل ہوتی ہے، گل سفال جس کو ہم کہتے ہیں، جس سے یہ کوزے وغیرہ بناتے ہیں، یہ مٹی گلی ہوتی ہے نا، اس کو پانی کے ساتھ ملاتے ہیں، گل بناتے ہیں. پھر جب اس کو رکھتے ہیں تو اس میں بو آنے لگتی ہے، ایسے ایسے یہ خشک ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ سڑ گئی ہے یہ مٹی. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے اس مٹی سے انسان کو بنایا، اس مٹی سے انسان کو بنایا. اس سے ایک طرف ہمیں انسان کو اپنی حیثیت بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو خدا نے بتایا کہ بھئی ہم نے تمہیں اس چیز سے بنایا ہے. انسان کے اندر کبھی تکبر، کبھی استکبار جو ہے وہ ایجاد نہ ہو اپنے بارے میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. دیکھیں پوری صفت کے ساتھ بیان کیا خداوند متعال نے کہ یہ جو مٹی جب خشک ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اس میں سے بو آنے لگتی ہے، اس سے بنایا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور جو جان ہے، جان یعنی کیا؟ اجنّے، جن کی جمع ہے. جنوں کو ہم نے کس سے بنایا؟ جنوں کو ہم نے آگ سے بنایا، آگ کی شعلے سے بنایا. من قبل اس آیت میں بتا رہا ہے کہ جنوں کو ہم نے پہلے بنایا، آگ سے بنایا. پہلے بنایا یعنی انسان سے پہلے خدا نے جنوں کو بنایا. اور جبھی تو داستان یہاں سے اب شروع ہوگی نا، کہ جب آدم کو خلق کیا تو ابلیس تو پہلے سے موجود تھا، ابلیس جنوں میں سے تھا. تو جن پہلے سے موجود تھے، جنوں کو خدا نے پہلے خلق کیا، آدم کو بعد میں خلق کیا. یہاں سے اس قرآن کی آیت سے من قبل من نار السموم. اب کیا ہوا کہ جب خداوند متعال نے یہ تو بتا دیا کہ ہم نے انسان کو بھی بنایا اور جنوں کو بھی بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اب خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے اپنے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے جا رہا ہوں، بشر بنا رہا ہوں اسی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے بنا چکوں، یعنی ابھی خداوند متعال نے بنایا نہیں ہے، ملائکہ سے کہا کہ میں اسے بنا رہا ہوں. جب میں اسے بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم ملائکہ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سجدے میں چلے جانا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھیں لہو کا لفظ ہے، فَقَعُوا لَهُ، فَقَعُوا لِي سَاجِدِينَ نہیں کہا خدا متعال نے.
خدا نے مطلب یہ نہیں کہا کہ اب تم نے مجھے سجدہ کرنا ہے، جب میں آدم کو بنا چکوں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اب اس کو سجدہ کرنا ہے. اب خدا کا حکم ہے، اب خدا جسے چاہے حکم دے سکتا ہے کہ بھئی تم مجھے سجدہ کرو، نہیں تم آدم کو سجدہ کرو. تو سب نے ملائکہ نے کیا کیا؟ آدم کو سجدہ کیا، کیونکہ خدا کی مخلوق ہے، خدا نے اس میں اپنی روح کو پھونکا اور کہا کہ سجدہ کرو. فسجد اب دیکھیں قرآن کھول کے اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ داستان نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کی تلاوت ہو رہی ہے، ان کا معنی ہو رہا ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام ملائکہ، خدا کا حکم تھا جتنے بھی ملائکہ تھے سب سجدے میں چلے گئے. الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس کے علاوہ، ابلیس سجدے میں نہیں گیا. ابا ان یکون مع الساجدین یعنی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں سجدہ کرتا. اب یہاں سے ایک بات جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے تو ملائکہ کو حکم دیا تھا، ملائکہ سے کہا تھا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں تم اس کو سجدہ کرنا، ملائکہ نے سجدہ بھی کیا. ابھی ابلیس کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ملائکہ کے پاس حکم تو ملائکہ کو تھا، ملائکہ نے سجدہ بھی کیا. تو اب اس کی داستان ہمیں ملتی ہے کہ ابلیس کا کیا تھا. یہ جو ابلیس تھا جن تھا، اصل میں اس کا نام تھا ابلیس. اس نے خداوند متعال کی عبادت کے ذریعے سے، اپنے زہد کے ذریعے سے جو ظاہری تھا اس کو دکھا دکھا کے اس نے اپنے مقام کو آہستہ آہستہ بلند کیا خدا کی بارگاہ میں. اب خداوند متعال نے اس کو اس کی ظاہری عبادت کی بنیاد پہ اس کا مقام بھی دیا جو خداوند متعال دیتا ہے. آہستہ آہستہ یہاں تک اس کا مقام ہو گیا کہ اب وہ ملائکہ کی صف میں پہنچ چکا تھا ابلیس جو ہے، یعنی ملائکہ کے ساتھ آ چکا تھا. بلکہ کچھ جو ہے وہ مولکین نے تو اس طرح بھی لکھا ہے کچھ روایات کی روشنی میں کہ ملائکہ کو توحید کا درس بھی دیتا تھا وہاں پہ، یعنی ملائکہ کو توحید سکھاتا تھا ابلیس. اب قرآن میں ہے، اس مقام پہ نہیں لیکن دوسرے مقام پہ ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. خداوند متعال نے کہا یہ جو اس نے سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں معلوم تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا. اور وکان من الکافرین، یہ تو پہلے سے ہی کافروں میں سے تھا، ایسا نہیں ہے کہ سجدے کا انکار کر کے کافر ہوا. لیکن اب یہ ہوتا ہے خداوند متعال جب کوئی ظاہری اپنی زندگی میں کوئی حسن دکھاتا ہے تو خدا اس کے مطابق اسے دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے وہ تو پھر خدا ہی جانتا ہے، اور پھر اس کا حساب کتاب خدا آخرت میں رکھتا ہے اس کے ساتھ. ایک دفعہ صلوات بھیجو محمد. بس ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ نہیں میں سجدہ نہیں کرتا. اب یہاں پہ بھی اب خداوند متعال، اب یہ خداوند متعال کا کرم ہے، دیکھیں لطف ہے کیا کہ خداوند متعال فرماتا ہے قالا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اب خداوند متعال نے ایسا نہیں ہے کہ اس کو باہر نکال دیا، پوچھا پہلے اس سے کہ ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہوا، کیوں تم سجدہ گزاروں میں سے نہیں ہو، کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ خداوند متعال نے پوچھا ابلیس سے. اب یہ کیا کہتا ہے ابلیس؟ قالا لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. یہ لم اکن، ابلیس کہتا ہے میں وہ بندہ ہی نہیں ہوں کہ جو اس ایسے آدمی کو سجدہ کرے کہ جس کو تو نے یہ سری ہوئی مٹی سے بنایا، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. اب یہ اس مقام پر ہے، ابلیس کی داستان کچھ اور مقامات پر بھی قرآن میں آئی ہے. ایک جگہ پہ اس نے اصل میں کیا کہا ابلیس، دوسری جگہ پہ آیا تھا قالا انا خیر منہ، یعنی خداوند متعال، خدا پوچھ رہا ہے بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے یا آدم سے میں بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اس کو مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں. اب دیکھیں خداوند متعال کی بارگاہ میں نا بحث تو یہ تھی ہی نہیں کہ کون کس سے بہتر ہے، مگر بحث یہ تھی کہ کون کس سے بہتر ہے، یہ تو تھی ہی نہیں. نہ ہی آرگیومنٹ مانگا گیا تھا کہ بھائی تم یہ ثابت کرو کہ میں بہتر ہوں یا نہیں. خداوند متعال کے فیصلے اس کی حکمت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. خداوند متعال نے اپنی حکمت سے آدم کو مٹی سے بنایا، ابلیس کو آنکھ سے بنایا، لیکن ابلیس کو کیا حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، ملائکہ کو حکم دیا. اب بنتا تو یہاں پر یہی ہے کہ سجدہ کیا جائے، یہ نہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جب اس طریقے سے کوئی کرتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں طغیان. یعنی خداوند متعال کہہ رہا ہے سجدہ کر، وہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا. اب خدا کہہ رہا ہے کیوں سجدہ نہیں کرتا، تو آرگیومنٹ بھی لے کے آ رہا ہے کہ بھائی یہ میرا آرگیومنٹ ہے. خدا کے مقابلے میں تو کوئی آرگیومنٹ
نہیں ہے. تازہ ابا واستکبر، استکبار سے کام لیا. انہیں جو مقام ابلیس کا نہیں تھا نا اس مقام کے اوپر جانے کی کوشش کر رہا کہ بھئی تمہاری یہ مقام ہی نہیں ہے، تمہیں کہا ہے سجدہ کرو تو تمہیں سجدہ کرنا. اب امام کیا فرماتے ہیں، اب یہ استقبال سے اس نے کام لیا نا، الکبر رداء اللہ. یہ جو کبر ہے نا، یہ تکبر یا کبریائی جسے ہم کہیں، یہ رداء اللہ ہے. خود امام فرماتے ہیں کہ یہ کبر خدا کی رضا ہے. اگر کوئی اسے پہننے کی کوشش کرتا ہے نا تو خدا اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے. اب چاہے وہ فرعون ہو، نمرود ہو یا ابلیس ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اب فرعون نے بھی کیا کہا، خدائی کا دعویٰ کر دیا. خدائی کا دعویٰ کیا تو کیا کیا خدا نے اس کو اپنی ایک مخلوق کے ذریعے سے اسی دریا کے اندر اسے ڈبو دیا. یا نمرود نے خدا نے متعلق نے کیا کیا، اس کے ایک مچھر کو بھیجا جو اس ناک کے رستے اس کے مغز تک چلا گیا. اپنے ہی آپ کو اپنے ہی مغز کو ٹکرا کے اس نے اپنی جان دے دی. کیونکہ اس نے کبریائی کو اختیار کیا. وہ خدا، امام فرماتے ہیں کبر خدا کی رضا ہے، کوئی کبریائی کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جو بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوگا. اب یہاں ابلیس نے بھی یہی کام کیا. ابلیس کی بھی داستان یہی بتا رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ. اب خداوند نے متعال نے جب یہ دیکھا کہ بھئی اب اس نے یہ والی بات جب کی تو خداوند نے فرمایا فخرج منھا فإنک رجیم. اب تو جو ہے وہ خارج ہو جائے یہاں سے، اب تیرا مقام یہاں پہ نہیں اور تو رجیم ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اب تجھ پہ لعنت ہے میری جانب سے قیامت تک کے لیے. اب یہ کوئی کہتے ہیں نا کہ لعنت کہاں ہے، تو لعنت نہیں ہے قرآن میں ہے. اس طریقے سے آتی ہے کہ جب کوئی خدا کا انکار کرے، اب دیکھیں نا خدا کا انکار کرے یا خدا کی کسی بات کا انکار کرے یا خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرے تو پھر لعنت ہے اس کے اوپر، پھر وہ خدا کی درگاہ سے باہر ہے. اب یہ لعنت ہے کیا اصل؟ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت کے مقابلے میں ہوتی ہے رحمت. ایک ہوتی ہے رحمت، ایک ہے لعنت. عربی کے دو لفظ ہے نا. رحمت خدا کی جانب سے، جب خدا کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، نکال دے، تو اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ لعنتی ہے، اس کے اوپر لعنت آ گئی، کیونکہ اب اس پہ خدا رحمت کرنے والا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں لعنت. اب دیکھیں قرآن کی کیا آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب دیکھیں اس آیت کی جب بھی تلاوت ہوتی ہے ہم اس کے بعد درود بھیجتے ہیں. کیوں؟ حکم ہے نا اس آیت کے اندر، یہی حکم ہے کہ خدا اس کے فرشتے پیغمبر پہ صلوات بھیجتے ہیں. امام نے فرمایا یہ صلوات کا معنی اصل میں کیا ہے؟ صلوات کا معنی ہے رحمت. کیا کہتے ہیں خداوند اپنے نبی کے اوپر درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت کو بھیجتا ہے، مسلسل رحمت بھیجتا ہے. کتنی رحمت بھیجی کہ خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تو تجھے بنا کر ہی رحمت بھیجا، سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اب یہ پیغمبر کی ذات ہے جس پہ خدا کی رحمت ہے، ہمیشہ سے رحمت ہے، اور یہ ہو گئے پیغمبر جس پہ رحمت ہے. ان کے مقابلے میں اب کون آ گیا؟ یہ ابلیس، کہ جس پہ خدا کی لعنت ہے، یعنی رحمت سے اب یہ دور ہے، اس پہ رحمت نازل نہیں ہو سکتی، اس پہ خدا نے کہہ دیا قرآن میں کہ قیامت تک اب تجھ پہ میری رحمت نہیں آ سکتی. یہ ہو گیا لعنتی، اس پہ ہو گئی لعنت. تو بس یہی دو چیزیں ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. اب محمد و آل محمد پہ خدا کی رحمت ہے، اب جو ان کے پیچھے چلے گا تو وہی رحمت اللہ علیہ ہوگا. جب ان پہ رحمت ہے تو ان کے ساتھ جو چلے، جو ان کے سائے میں آ جائے وہ ہے رحمت اللہ علیہ. اور جو شیطان کے پیچھے چلنے لگے، ابلیس کے سائے میں چلے جائے تو وہ لعنت اللہ علیہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابلیس پہ خدا کی لعنت ہے. اب جو اس کو فالو کرے، جو اس کے راستے پہ چلے، وہ لعنت اللہ علیہ ہو جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد وآلہ. فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور اب تجھ پر قیامت کے دن تک کے لیے لعنت. اب یہ ابلیس کیا کہتا ہے؟ جانے سے پہلے کہتا ہے قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. خداوند نے تو اسے نکال دیا تھا کہ جانے سے پہلے کہتا ہے کہ خداوند ربی. اچھا اب یہ بھی دیکھیں شیطان کی ایک بات ہے، ابلیس کی. خدا نے اس کو نکال دیا لیکن کیا کہتا ہے قال ربی، اے میرے پروردگار.
یہ بھی اس میں اس سے پتہ ہے کیا چلا. اب یہ آیت اور بولوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں کہہ رہا ہے ربی. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے, قیامت تک کے لیے مہلت دے, یعنی تو مجھے زندہ رکھ, مجھے مارنا نہیں. قال فإنك من المنظرین. خدا نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ خدا نے متعلقہ کرم ہے. ابلیس نے بھی کچھ مانگا تو اسے دینے میں تاخیر نہیں کی, اس نے دے دیا. ٹھیک ہے, اس نے ظاہری طور پہ عبادتیں تو کی ہوئی تھی نا. اس نے مانگا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے. خدا نے کہا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی, لیکن کہاں تک؟ الی یوم الوقت المعلوم. اس دن تک کی تجھے مہلت دے دی کہ جس کا وقت معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ وہ کب آئے. اب یہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک کی مہلت نہیں ملی ابلیس کو. کب تک کی مہلت ملی؟ جب حضرت اسرافیل کا سور پھونکا جائے گا, وہاں تک کی مہلت ہے. اب دیکھیں, اب جب مہلت مل گئی تو اب اس نے اپنا ایجنڈا بتا دیا کہ اب میرا ایجنڈا کیا ہے, میں نے کیوں مہلت مانگی ہے. بس ایک آخری آیت دیکھ لیں, اب چلتے ہیں. کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اب یہ کہتا ہے کہ اے خداوندہ, اب چونکہ تو نے مجھے, اب دیکھیں ترجمہ کر رہا ہوں پھر اس کو سمجھاتا ہوں, اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو اب میں زمین پہ جا کے لوگوں کو گمراہ کروں. اب یہ دیکھیں, پہلے تو اس نے خدا کی بات نہیں مانی, طغیان کیا, پھر مہلت بھی لے لی. اب جب مہلت لے لی تو کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا خدا کے اوپر. خدا نے کیا, خدا نے تو کہا سجدہ کر, تو سجدہ نہیں کیا. بما اغویتنی, اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں زمین پہ جا کے لوگوں کو گمراہ کروں گا. اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ انسان طغیانگر ہے. ایک تو کام بھی غلط, اور پھر اس کے اوپر اس کو ڈال دے خدا کے اوپر کہ بھئی تیری وجہ سے ہوا. تو خدا کی وجہ سے تو نہیں ہوا, تو نے خود کیا ہے. خدا کا اس میں ہاتھ نہیں ہے, خود تو نے اپنی وجہ. اس کے مقابلے میں اب دیکھیں, ابلیس کو بھی تو باہر نکالا, آدم کو بھی جنت سے باہر نکالا. تو آدم نے تو ایسی بات نہیں, آدم نے کیا کہا وہاں پہ؟ محمد و آل محمد بلند صلوات. آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا. دیکھیں ابلیس کو نکالا تو کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا, اب میں لوگوں کو گمراہ کروں. آدم کو بھی نکالا ہے, لیکن اس طرح تو نہیں کہ خدا کے سامنے طغیان کرے. آدم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے خداوندہ, یہ جو غلطی ہوئی ہے یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا, ہم سے غلطی ہو گئی. یہ جو خدا نے کہا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا, چلے گئے درخت کے نزدیک. اب آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا, ہم سے غلطی ہو گئی. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اب اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے اخلاق, یہ آدم کا, بشر کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں بنی نو آدم سے ہیں, آدم کا اخلاق ہونا چاہیے ہم میں, یا ابلیس کا اخلاق ہونا چاہیے. تو آدم کا اخلاق تو یہ کہ غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی کا اقرار کرے, خداوند متعال کی بارگاہ میں جائے, اس سے انسان توبہ طلب کرے, مغفرت طلب کرے. اور یہ مہینہ ہی ایسا ہے, اب یہ مہینہ رمضان کا جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں, خداوند متعال نہ جانے اس زندگی میں ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی, کتنی خامیاں ہم میں موجود ہیں, کتنی ہی سرزد ہوئی ہم سے مشکلات. خداوند تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا کہ اس رحمت کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے زندوں پر رحم فرما, ہمارے مردوں کی مغفرت فرما, اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.